السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، انگریزی نئے سال کے آغاز میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، نیا سال مبارک ہو۔ تو کیا اس طریقے سے انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس حوالے سے کچھ مفتیان کرام کے اقوال آج آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ آئیے آپ اس کو سماعت کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ اسے دیکھیں کہ انگریزی نئے سال کی مبارکباد دینے میں اگر دیکھیں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں، جبکہ یہ ارادہ نہ ہو کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ماہ سال کی تعظیم کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر مبارکباد دے رہے ہیں تب تو یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے اور یہ منع ہے۔ لیکن عموماً مسلمانوں کا یہ ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسی ارادے سے کہتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کے لیے مبارک رہے، یہ نیا سال خیر کے ساتھ گزرے، یہ نیا سال آپ کے لیے بہتر کے ساتھ گزرے، بہتری کے ساتھ گزرے۔ تو گویا کہ یہی طریقہ ہوتا ہے، گویا کہ دعا دینے کا طریقہ ہے، دعا دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، یعنی یہ نیا سال خیر کے ساتھ گزرے۔ اگر یہ باتیں تب تو کوئی اس میں حرج نہیں، جیسا کہ سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک رہے، خیر کے ساتھ گزرے، یہ جائز ہے کہ دعائے خیر ہے۔ ہاں اگر کوئی انگریزوں کے بنائے ہوئے ماہ سال کی تعظیم کے لیے کہیں تو یہ مکروہ ہے، مگر عام طور پر یہ مسلمان یہ نیت نہیں رکھتا کہ انگریزوں کا بنایا ہوا ماہ سال ہے، یہ مہینہ اور یہ سال یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یہ عام طور پر مسلمان نہیں رکھتا، بلکہ یہ صرف اور صرف دعائے خیر کے لیے کہتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھلائی ہو، خیر ہو۔ تو اس طریقے سے یہ بات کہنے میں، یعنی آپ کے لیے یہ سال خیر کا گزرے، بھلائی کا گزرے، تو اس میں اس طریقے سے دعا کے طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فخر اظہر اور حضور تاج الشریعہ علی رحمہ اس حوالے سے، یعنی نئے سال کی مبارکباد دینے کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو یہ بذریعہ دعا کہنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ غیروں سے مشابہ نہ ہو، یعنی غیروں سے مشابہت مقصود نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ بھی حاصل کلام یہی کہ دعائیہ طور پر اگر کوئی کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خیر الاذکیاء حضرت علامہ مفتی محمد احمد مصباحی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت مبارکباد دینے سے بچا جائے۔ اور مفتی عقیل خان قادری جو الجامعۃ الاسلامیہ روناہی جو ہے، آپ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ سال نو کی آمد یقیناً نعمت الہی ہے، اس اعتبار سے جو ہے تبریک اور تہنیت پیش کرنا باعث فرحت و انتصاب ہے، جو بلا شبہ جائز ہے، مگر بزرگان دین اس طرح کے تکلفات عرفیہ سے ہمیشہ دور رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دور ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال علم میں نہیں آئی ہے، تو گویا کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی فقہا نے فرمایا ہے، مفتیان اعظام نے جو فرمایا ہے، وہ اسی طریقے سے کہ اگر دعائیہ طور پر کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں البتہ غیروں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔
اب دیکھیں کہ نئے سال کے موقع پر کرتے کیا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خوشی مناتے جیسے عیسائی خوشی مناتے، یعنی پٹاخے پھوڑنا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، گانے گانا، اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں کہ جو خرافات ہے وہ خرافات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی خرافات میں شامل ہونا، رات 12 بجے تک جاگنا، پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ اعتبار سے پٹاخے پھوڑ کر، ناچ گانے گا کر، اور یہ سارے کام جو غیروں سے مشابہت رکھتے ہیں، ایسے کام کرنا تو بلا شبہ یہ ناجائز ہے، اور صرف مقصد یہ ہو کہ یہ سال بھلائی کے ساتھ گزرے، خیر کے ساتھ گزرے، اگر یہ نیت ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نیت درست ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نیت درست نہیں ہے تب تو یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی غیروں کی مشابہت کے طور پر اگر کہا جائے تو یہ جو ہے ناپسند بھی ہے، اور اس کو جو ہے بالکل بھی نہ کیا جائے۔ تو اپنے اپنے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نیت اپنی درست رکھیں، اور اگر دعائیہ طور پر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، مگر اس بات کو بھی کہنا چاہوں گا، چاہے یہ سال انگریزی اعتبار سے ختم ہو رہا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے جو سال جو گزشتہ گزرا ہے وہ کس انداز سے ہم نے گزارا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی، کتنی نمازوں کو ہم نے ترک کیا، اور کس کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہر دن روئے، ہر دن کی ریوزاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے کہ مولا پتہ نہیں کل کا دن جو ہوگا وہ میری زندگی کا آخری دن ہو، گناہوں سے معافی کی دعا کرتے رہے اور اچھائیوں کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی مشابہت سے بچنے کی مولا ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔